آج پاکستان سپر لیگ کے آنے والے سیزن کے حوالے سے بڑی خبریں ہیں۔ کون کون سے کوچز چینج ہونے جا رہے ہیں اور اس کے علاوہ ٹیم کے حوالے سے کیا اپڈیٹس ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آج پاکستان کرکٹ ٹیم کے ڈائریکٹر محمد حفیظ نے پریس کانفرنس کی ہیں، بڑی بڑی باتیں کی ہیں پریس کانفرنس میں۔ اس کا کیا ہو سکتا ہے، اس کے اوپر بات کریں گے، اور اس کے علاوہ کیا عماد وسیم اور محمد عامر کے کیریئر پر آخری فل سٹاپ لگ چکا ہے، کیا وہ واپس آئیں گے، اس کے حوالے سے محمد حفیظ نے کیا بات کی ہے ان سے، تو یہ تمام چیزیں ڈسکس کرتے ہیں اس رپورٹ میں۔ اور سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں پاکستان سپر لیگ کی، جس کے لیے ریلیگیشن کا مرحلہ بھی شروع ہو چکا ہے۔ کچھ پلیئر نکلے جا رہے ہیں، 1 سے 2 دن کے اندر جو ٹریڈ ہے وہ بھی مکمل ہو جائے گی۔ البتہ اب یہ اطلاعات آ رہی ہیں کہ کوئٹہ گلیڈیٹرز اپنا ہیڈ کوچ چینج کرنے کے بارے میں سوچ رہی ہے۔ معین خان ان کو فارغ کر کے شین واٹسن کو اپنی ٹیم کا ہیڈ کوچ لگانے کا فیصلہ کیا جا رہا ہے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ اس حوالے سے کوئٹہ گلیڈیٹرز حتمی فیصلہ کیا کرتی ہے، اور ان کی جو ٹیم ہے اس کے اندر بھی بہت زیادہ مسائل ہیں، خاص طور پر ان کی بیٹنگ لائن کے حوالے سے بھی ہیں۔ ان کی بولنگ لائن، اگر نسیم شاہ چلے جاتے ہیں اور محمد حسنین فٹ نہیں ہوتے تو ظاہر سی بات ہے ان کی جو بولنگ لائن ہے بہت کمزور ہو جائے گی۔ اس طرح پشاور زلمی، ان کی بیٹنگ لائن خاصی مضبوط ہے، لیکن وہاب ریاض کے چلے جانے کے بعد ان کا جو پیس اٹیک ہے وہ خاصا کمزور ہو چکا ہے۔ تو ان کی نگاہیں نسیم شاہ کے اوپر یا پھر کسی غیر ملکی ٹاپ بولرز کے اوپر ہوں گی، جس طرح ٹرینٹ بولٹ کے بارے میں باتیں آ رہی ہیں۔ تو اس طرح کا اگر ان کے بولر مل جاتا ہے تو یقیناً اسے وہ ہاتھوں ہاتھ لینا چاہیں گے۔ اور لاہور قلندر کے لیے جو سب سے بری خبر ہے وہ یہ ہے کہ راشد خان، جن کا تعلق افغانستان سے ہے اور پاکستان سپر لیگ میں وہ ہر سیزن میں لاہور قلندر کے لیے کھیلتے ہوئے آ رہے ہیں، لیکن اس بار لگتا ہے ایسا ہے کہ لاہور قلندر کو ان کے بغیر اپنی دفاعی مہم چلانا پڑے گی، کیونکہ انفٹ ہونے کی وجہ سے راشد خان کے PSL 9 کھیلنے کا امکان نہ ہونے کے برابر ہے۔ ہو سکتا ہے کہ لو کیٹیگری میں ان کو بطور اسکواڈ میں اپنے نام میں شامل رکھیں، لیکن اس بات کا امکان کم ہی ہے کہ وہ کھیل سکیں گے۔ اس لیے بہرحال اب اس بات کا امکان روشن ہے کہ ان کے جو پلیئرز ہیں پلاٹینم کیٹیگری میں ایک اور بڑا پلیئر لے سکتے ہیں، لیکن پھر بھی حارث رؤف کے اوپر سوال نشان اس لیے لگا رہے گا کہ پلاٹینم کیٹیگری میں آپ تینوں پاکستانی یا تینوں غیر ملکی کھلاڑی نہیں کھلا سکتے، اور پلاٹینم کیٹیگری میں آلریڈی کپتان شاہین شاہ آفریدی ہیں، فخر زمان ہیں، تو اس کے بعد تیسرا پاکستانی کھلاڑی نہیں لیا جا سکتا، اور حارث رؤف کی جو کیٹیگری ہے وہ پلاٹینم ہی ہے۔ تو اس لیے یا تو پھر ان کی کیٹیگری چینج کرنا پڑے گی یا پھر کوئی اور حل نکالنا پڑے گا، ورنہ یہ تینوں کھلاڑی ایک ساتھ اپنی ٹیم کو دستیاب نہیں ہو سکیں گے۔ تو یہ تو اپڈیٹ ہیں، اور اس کے علاوہ احمد شہزاد کے حوالے سے بھی باتیں آ رہی ہیں کہ اس بار پاکستان سپر لیگ میں وہ بھی کم بیک کریں گے، کیونکہ حالیہ پاکستان ون ڈے کپ ہو یا نیشنل T20 کپ، اس میں وہ اچھی کارکردگی دکھانے میں کامیاب رہے ہیں، اور کسی حد تک وہ فرانچائزز کو اپنی جانب مائل کرنے میں کامیاب رہے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ احمد شہزاد اگر پاکستان سپر لیگ کے آنے والے سیزن میں کم بیک کرتے ہیں اور وہ اچھی کارکردگی دکھانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، تو جیسا کہ آج محمد حفیظ نے کہا تھا کہ احمد شہزاد بھی پائپ لائن میں ہیں، ان کو بھی ہم دیکھ رہے ہیں، اگر ان کی کارکردگی بہتر رہتی ہے تو ان کو بھی آگے چل کر موقع دیا جا سکتا ہے۔ اس لیے پاکستان سپر لیگ کا آنے والا سیزن نہ صرف دیگر کئی پلیئرز کے لیے بلکہ احمد شہزاد کی پاکستان ٹیم میں واپسی کے لیے بہت کروشل کردار ادا کرے گا۔ ایک طرف جہاں کئی کھلاڑی عمر اکمل، احمد شہزاد یا اس طرح کے کئی کھلاڑی پاکستان ٹیم میں واپسی کے لیے PSL پر نگاہ رکھے ہوئے ہیں، تو دوسری جانب کئی ایسے کھلاڑی ہیں جو پاکستان ٹیم میں کھیلنا ہی نہیں چاہتے ہیں۔ اس کے حوالے سے آج محمد حفیظ نے کھلے دو ٹوک الفاظ میں اور کھلے زبان میں ہی کہا کہ انہوں نے محمد عامر سے رابطہ کیا تھا جب وہ پاکستان کرکٹ بورڈ کے ڈائریکٹر بنے تھے، کہ ان سے یہ رابطہ کیا تھا کہ وہ ان کے پلان میں شامل ہیں، اگر وہ پاکستان کے لیے کھیلنا چاہتے ہیں تو ڈومیسٹک کرکٹ کھیلیں تاکہ ان کی سلیکشن کے اوپر غور کیا جائے۔ تو محمد عامر نے واضح جواب دیا کہ اب وہ بہت آگے نکل چکے ہیں، تو اس طرح کا ان کا کوئی مائنڈ نہیں ہے، وہ دوبارہ پاکستان کے لیے نہیں کھیلنا چاہتے، اور یہ وہ بار بار یہ بات کر چکے ہیں، لیکن نہ جانے کیوں ہمارے کچھ لوگ ابھی بھی اس امید میں ہیں کہ محمد عامر دوبارہ پاکستان کے لیے کھیلیں گے۔ جو 2021 میں انہوں نے ڈرامہ رچایا تھا کہ جب تک مصباح الحق اور وقار یونس ہیں، وہ در حقیقت ایک ڈرامہ ہی تھا کہ جب تک یہ ہیں میں ٹیم میں نہیں کھیلوں گا پھر واپس آ جاؤں گا، تو ایسا نہیں ہے۔ اور دوسری اہم بات یہ بھی ہے کہ محمد حفیظ جب کھلاڑی تھے تو محمد عامر کی پاکستان ٹیم میں سلیکشن کے سب سے بڑے مخالف تھے،
اور یہ کہتے تھے کہ اگر محمد عامر پاکستان ٹیم میں کھیلیں گے تو ان کے لیے مشکل ہوگی کیونکہ وہ ایسے پلیئر کے ساتھ نہیں کھیل سکتے، لیکن اب خود انہوں نے ان کو رابطہ کیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ محمد حفیظ بھی چاہتے ہیں کہ ہماری جو بولنگ لائن ہے وہ زیادہ پہلے سے زیادہ بہتر ہو، پاکستان کے پاس آپشن زیادہ ہوں، لیکن ان کی جانب سے اب دو ٹوک جواب دے دیا گیا ہے کہ ان کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ اور یہ بات تو میں نے 2020 میں آپ کو بتا دی تھی جب ورلڈ اسپورٹ کا جو چینل ہے جب شروع کیا تھا تو لوگوں نے اس کے اوپر برا بلا بھی کہا تھا کہ آپ ایسا کیسے کہہ سکتے ہیں۔ میں نے کہا تھا کہ محمد عامر پلان کر رہے ہیں کہ انگلینڈ کی نیشنلٹی لیں اور پھر وہاں سے IPL کھیلنے کے لیے ٹرائی کریں اور صرف T20 لیگز کھیلتے رہیں، پاکستان کے لیے کھیلنا ان کی اب ترجیح نہیں رہا، اور یہ سب کچھ وہ اپنی بیوی کے کہنے پر کر رہے ہیں۔ لیکن اس وقت یہ بات سب بہت سارے لوگوں کو بری لگ رہی تھی، لیکن اب یہ باتیں کھل کر سامنے آ رہی ہیں۔ اور اس کے علاوہ عماد وسیم، جن کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ شاید وہ T10 لیگ نہ کھیلنے کی وجہ سے، ان کی NOC نہ ملنے کی وجہ سے انہوں نے استعفیٰ دیا ہے، لیکن ایسا ہے نہیں۔ در حقیقت محمد عامر نے جو درمیان میں ساتھ وقت گزارا، ایک TV شو میں بھی رہے، آپس میں اس دوران بہت گلتے ملتے رہے، تو انہوں نے عماد وسیم کا ذہن بنایا ہے۔ اور عماد وسیم کے حوالے سے محمد حفیظ نے انکشاف کیا ہے کہ وہ سینٹرل کنٹریکٹ پر سائن نہیں کر رہے تھے، تو انہوں نے خود یعنی کہ محمد حفیظ نے خود عماد وسیم سے رابطہ کیا کہ آپ سینٹرل کنٹریکٹ پر سائن کر دیں اور اپنی دستیابی ظاہر کریں تاکہ آپ کو فیوچر پلان میں شامل کیا جائے۔ تو اس کے حوالے سے ان کا یہ کہنا تھا کہ میں سوچ کر بتاؤں گا، جب تک T10 لیگ کے NOC کے حوالے سے یا نیشنل T20 کپ کھیلنے کے حوالے سے کوئی بات تک نہیں ہوئی تھی۔ ایون کہ عماد وسیم کا نام نیشنل T20 کپ میں بھی سامنے آ گیا تھا، اسکواڈ میں شامل کیا گیا تھا انہیں، لیکن بعد میں انہوں نے یہ کہا کہ وہ سوچ کر بتائیں گے۔ اس کے کچھ عرصے بعد یعنی 2 سے 3 دن بعد محمد حفیظ سے انہوں نے خود میسج کیا کہ وہ دورہ نیوزی لینڈ کے لیے اپنی ٹیم کو دستیاب نہیں ہے، یعنی وہ T20 فارمیٹ بھی نہیں کھیلنا چاہتے۔ حالانکہ T20 فارمیٹ میں ان کا کم بیک ہو چکا ہے، افغانستان کے خلاف گزشتہ سیریز کھیلی، پھر نیوزی لینڈ کے خلاف ہوم سیریز کھیلی، اس کے بعد پاکستان نے کوئی T20 سیریز نہیں کھیلی ہے۔ اور جہاں تک ون ڈے ورلڈ کپ کی بات ہے تو وہ تو 2020 سے ون ڈے کرکٹ نہیں کھیل رہے تھے، تو ان کے پاس یہ جواز نہیں تھا کہ وہ دورہ جو نیوزی لینڈ کا ٹور ہے وہاں پر آخر کیوں نہیں کھیل رہے۔ تو اس کا پھر واضح مطلب یہ تھا کہ انہوں نے بھی ذہن بنا لیا تھا کہ وہ پاکستان کے لیے مزید نہیں کھیلیں گے۔ اس کے حوالے سے بہت سارے لوگ ابھی بھی کہہ رہے ہیں کہ جی عماد وسیم کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے۔ دیکھیں زیادتی کیا ہوتی ہے، اگر آپ ان کی کارکردگی کی بات کریں تو میں آپ کے سامنے اسٹیٹ شیئر کر سکتا ہوں۔ اگر ہم عماد وسیم کی واپسی کی بات کر رہے تھے تو ان کی گزشتہ PSL میں اور کیریبین پریمیئر لیگ میں کارکردگی کی بنیاد پر کر رہے تھے، ورنہ پاکستان ٹیم میں ان کی کارکردگی کو اتنی زیادہ ہائی کلاس کی نہیں تھی۔ اگر ہم ان کا بلکہ میں کوشش کروں گا آپ کے سامنے وہ اسٹیٹس بھی رکھوں کہ در حقیقت عماد وسیم کی پاکستان ٹیم کے لیے جو آخری پرفارمنس تھی وہ کیسی رہی تھی، لیکن ان باتوں کو آپ پیچھے چھوڑ دیں۔ لیکن اصل چیز یہ ہے کہ عماد وسیم نے از خود دورہ نیوزی لینڈ کے لیے اپنی عدم دستیابی کے متعلق محمد حفیظ کو آگاہ کیا اور اس کے 2 دن بعد ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے سے ہی وہ ذہن بنا چکے تھے کہ وہ پاکستان کے لیے مزید نہیں کھیلیں گے، اور اب اس حوالے سے اب یہ بات پکی سمجھیں کہ محمد عامر اور عماد وسیم اب ایک ہی لسٹ میں ہیں، اب ان کا کیریئر مزید آگے پاکستان کے لیے کم از کم نہیں ہے۔ البتہ وہ T20 لیگ کھیلنا چاہتے ہیں تو وہ کھیلتے رہیں گے، اور شاید کل کو انہیں IPL کا کنٹریکٹ بھی مل جائے محمد عامر کو برطانوی ویزے پر۔ تو بہرحال یہ تو آگے کی چیزیں ہیں، لیکن اب اس کے علاوہ محمد حفیظ نے جو بڑی بات کی ہے وہ یہ کی ہے کہ ہم اپنی کرکٹ کو ماڈرن ڈے کرکٹ میں لا رہے ہیں تاکہ جارحانہ مزاج کرکٹ کھیلی جائے۔ تو اس حوالے سے بہت زیادہ جو توقعات کی جا رہی ہیں میرے خیال میں یہ غلط ہیں۔ اتنا زیادہ یہی کچھ رمیز راجہ بھی کہہ کر آئے تھے جب وہ چیئرمین PCB بنے تھے، تو پاکستان ٹیم نہیں بدلی تھی، پاکستان ٹیم باتیں کرنے سے نہیں بدلے گی۔ چلیں ہم حفیظ پر اس حوالے سے نہیں کرتے تنقید، لیکن امید ضرور کرتے ہیں کہ محمد حفیظ کی بہرحال اپنی طرف سے کوشش ضرور ہوگی کہ وہ پاکستان ٹیم کو چینج کریں، ان کا کھیلنے کا سٹائل چینج کریں۔ اور اس کے حوالے سے بھی ہم آپ کے ساتھ اسٹیٹس شیئر کرتے رہتے ہیں کہ پاکستان ٹیم اتنی پیچھے بھی نہیں ہے جتنا کہا جاتا ہے۔ اگر اسٹیٹس دیکھے جائیں، اگر سوائے ورلڈ کپ کے اگر ویسے دیکھے جائیں تو پاکستان کی کارکردگی زیادہ بری نہیں رہی تھی، چاہے آپ ان کو پاور پلے میں بیٹنگ کے اعتبار سے دیکھ لیں یا بعد میں۔ ٹھیک ہے T20 کے فارمیٹ میں ہم ذرا پیچھے ضرور ہیں، لیکن ون ڈے فارمیٹ میں ہم صحیح کھیل رہے تھے۔ لیکن اس کے باوجود اگر پاکستان ٹیم میں مزید جارحانہ پن آ جاتا ہے اور اچھی کرکٹ ہو جاتی ہے، ایگریسو کرکٹ آ جاتی ہے، تو یہ پاکستان کرکٹ کے لیے نہایت ہی اچھی بات ہوگی۔